ساتھی اپنے پروگرام کو طول نہ دیتے ہوئے ہمارے آج کے خصوصی مہمان خانقاہ محمودیہ کے روح رواں حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکاتہم عالیہ سے فیض یافتہ صاحب نسبت حضرت اقدس مولانا عبد المتین صاحب مظاہری دعوت برکاتہم سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت کرسی خطابت پر تشریف فرما کر تکمیل حفظ کے 2 طالب علم بنام حافظ عدنان بن عارف اور حافظ ابوبکر بن عبد المعین کو ختم قرآن کروا کر اہل جام نگر کو اپنے پرزور خطاب سے نوازے اور اپنی مستجاب دعاؤں پر مجلس کا اختتام فرمائے۔ میں دعوت دوں گا حضرت کو کہ حضرت تشریف فرمائے اس شہر کے ساتھ۔ وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ اتنی آتی ہے کیا بڑھیا بڑھیا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم
وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام حضرات علماء کرام، شہر جامنگر گڑھ کے کرگل مسلمانوں، زندہ دل مسلمانوں، اس مدرسے کے طلباء عزیز، سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں کہ میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں. بس فرق اتنا ہے کہ آپ 2025 میں یہاں پڑھ رہے ہیں، ہم 1984 میں اسی میدان میں پڑھ رہے تھے. جیسے حافظ ابراہیم صاحب اس وقت اپنی سرپرستی میں طلباء کو پڑھاتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، 1984 سے ایک لمبے زمانے تک ان کے والد محترم ہمارے استاد، زمانے کے ولی کامل حافظ اسحاق صاحب نور اللہ مرکزہ، بڑی محبت اور شفقتوں سے ہم بچوں کو پڑھاتے تھے. بس فرق اتنا ہے کہ ہمارا اور آپ کا زمانہ تھوڑا آگے پیچھے ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، قابل مبارکباد ہے وہ والی، ان بچوں کے پیرنٹس یہاں موجود ہیں. والی ہے، ذرا ہاتھ اونچا کرو. آتے ہیں ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات. آپ نے آخرت کا ذخیرہ بنا لیا، بلکہ آپ نے اپنی قبر کو تیار کر لیا. اس کا نفع تو آنکھیں بند ہوگی تب پتہ چلے گا. اس کی سادگی کے پیچھے بہت بڑی کامیابی چھپی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ہم سب کو ایک بہت عظیم کتاب دی ہے جسے قرآن کریم فرقان حمید کہتے ہیں. اللہ کی زمین پر یہ شرف، یہ کمال، یہ خصوصیت اور یہ اعزاز اور انعام صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے کہ اللہ کی کتاب ایمان والوں کو اللہ نے دی. یعنی اللہ کی سچی کتاب، آخری کتاب. اور کیسی کتاب؟ جس کتاب کے اندر ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے. ایسی کتاب اللہ نے ایمان والوں کو دی. اللہ کی سچی کتاب. کون اللہ؟ زمین کا خالق، مالک، آسمانوں کا اور زمین اور آسمان کے خزانے کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سچی کتاب تو ایمان والوں کے پاس. یہ صرف اس لیے علماء نے لکھا ہے، قرآن کریم کے حقوق لکھے ہیں. 5 حقوق قرآن کریم کے لکھے ہیں علماء نے کہ قرآن کا حق کیا ہے. کہ چھوٹے سے بچے میں چیلنج اور دعوے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کے اندر کسی کتاب کا ایسا حافظ نہیں ملے گا جیسے بچے نے قرآن کریم کی تشدید، ضمہ، کسرہ، فتحہ، زبر، زیر، پیش، جزم اور اس کے الفاظ، اس کے نکات ایسے معصوم بچے نے ازبر سنا دیے. یہ کتاب ہدایت ہے اور ہدایت کی انسان کی سب سے پہلی ضرورت ہے. اور دنیا کا آخری انسان اللہ کی نظر میں اسی وقت کامیاب ہوگا، کامیاب ہوگا جب اسے ہدایت ملے گی. اور ہدایت کا راستہ اللہ نے قرآن میں رکھا ہے. ایسی کتاب اللہ نے مجھ کو اور آپ کو دی ہے، لیکن مجھے معاف کر دینا، یہ کتاب ہمارے لیے رمضان کا سبب بن گیا. ہمارے شیخ مفتی احمد صاحب خانقلی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے مواعظ، اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ ہم گجرات والے صرف رمضانی حافظ بن گئے. رمضان آیا تو حفظ یاد آیا، تلاوت قرآن یاد آیا. حالانکہ ایسی کتاب ہے جس کو اس کا علم مل گیا، حفظ کرنا اور اپنے سینے میں حفاظت کا سامان مل گیا. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابھی ہمارے سامنے پڑھی گئی. صحابہ کا مجمع ہے. میرے محبوب امام الانبیاء تاجدار مدینہ حبیب خدا شہنشاہ دو جہاں کالی کملی والے سنہری جالی والے ساقی کوثر شافع محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین کی سب سے عظمت والی جماعت، سب سے افضل جماعت، سب سے اعلیٰ عرفہ بلند بالا جماعت. میرے محبوب اس جماعت کے سامنے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے میرے صحابہ، اللہ کی نظر میں عظمت والے ہو، تو بلند اور بالا ہو. اللہ کی نظر میں روئے زمین پر سب سے اونچا مقام ہے، لیکن سن لو تمہارے اندر اللہ کی نظر میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے. ایسی عظمت والی کتاب اللہ نے دی. ابھی ہمارے سامنے ایک طالب علم نے تقریر کی کہ جس قوم پر کوئی حکومت کرنے، سلطنت کرنے، حاکم بننے کو تیار نہیں تھا، اللہ کی عظمت والی کتاب کو جب اس قوم نے سینے سے لگایا، اپنے سروں پر رکھا، اس لیے یہ شعر بھی پڑھا گیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. عرب میں انقلاب کیسے آیا؟ صحابہ کی زندگیاں کیسے بدلی؟ جو کسی کی جان کے در پہ تھے، خون کے پیاسے تھے، وہ خون اپنا بہانے کے لیے اور خون دینے کے لیے کیوں تیار ہوئے؟ علماء نے لکھا ہے اللہ کی کتاب کو سینے سے لگایا. اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں اور ایک
ایک وادی پر کھڑے رہ گئے، نیچے کے حصے میں دیکھ رہے ہیں چلچلاتی دھوپ ہے، سخت دھوپ کا زمانہ ہے، ساتھی پریشان ہے، پوچھ رہے عمر کیوں کھڑے ہو گئے، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ خطاب کا بیٹا اپنے اپنا وہ زمانہ یاد کر رہا ہے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں تھاما تھا، آقا کی غلامی اختیار نہیں کی تھی۔ بزرگوں، اس سے بڑا شرف کیا ہوگا میرے اولاد کے لیے کہ ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم نبی کے غلاموں میں ہیں، ہم نبی کے عاشقوں میں سے ہیں، ہم نبی کے نام لیواؤں میں سے ہیں۔ آج اب میں نے میرے آقا کا دامن نہیں تھاما اور اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم کو سینے سے نہیں لگایا۔ متعدد مرتبہ علماء سے سنا ہم نے، فضائل احمد شیخ نے بھی واقعہ لکھا کہ یہ مقدس کتاب کے وہ اثرات تھے کہ آپ کی بہن قرآن پڑھتی جا رہی تھی، عمر کے سینے میں اللہ کا قرآن اترا جا رہا تھا، یہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یا عمر کی زندگی بدل رہی ہے۔ یہ تو الگ مسئلہ ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے ایک ہے ایمان بالقرآن کہ اللہ کے قرآن پر ایمان لانا، زبان سے بھی اللہ کے قرآن کو سچا ماننا اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرنا اللہ کی آخری کتاب اور اللہ کی سچی کتاب۔ اس کے ساتھ تدبر بالقرآن، ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنا بند کر دیا۔ ہمارے اس وقت کے اکابر علماء فرماتے ہیں مسجد کے اندر درس قرآن کو عام کیا جائے۔ یہ قرآن ایسی کتاب تھی، یہ انسانیت کے نام اللہ کا آخری پیغام ہے، اللہ کا آخری پیغام، انسانیت کے نام اللہ کا آخری میسج ہے، یہ انسانیت کو سنانے کے لیے اور انسانیت کو ہدایت کی راہ بتلانے کے لیے اللہ نے اتارا تھا اس کو۔ لیکن یہ قرآن ہمارے لیے مرنے کے بعد ایصال ثواب کا بس ایک راستہ بن گیا۔ جہاں کسی کا انتقال ہوا تو مسجد کے اندر اب تو پتہ نہیں وہ سسٹم ختم ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں رکھی جاتی تھی، اس مسجد میں بھی شاید ہوگی، سپاہوں کی بیٹیاں، باروں کی بیٹیاں۔ جہاں انتقال ہوا، ابھی ہمارے بہت قریب کے جاننے والے کا انتقال ہوا، ہماری ہی مسجد کے اندر بیٹی کھولی، بیٹی کھولنے کے بعد بند نہیں ہو رہی تھی، پتہ نہیں کتنے سال کے بعد پہلی مرتبہ کھولی گئی تھی۔ اس سے بڑا ہمارے کپڑے پر دھبا لگ جائے، دھول چل جائے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے اللہ کے قرآن پر۔ اسی لیے ہمارا حافظ اسحاق صاحب نور اللہ مرکزہ اپنے حیات مبارکہ میں حضرت مفتی السنہ حضرت مولانا ابراہیم الحق صاحب ہربری نور اللہ مرکزہ کو جب پہلی مرتبہ بلایا تھا تو حضرت ہربری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جسے بھی کہا ہے کہ کرسی پر بیٹھ جاؤ، حضرت فرماتے تھے حافظ قرآن کا حق ہے کہ اس کو اونچی جگہ پر بٹھایا جائے، اس کا حق ہی ہے۔ سوچے ذرا قیامت کے میدان میں ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، اللہ جس کا اکرام قیامت کے میدان میں کرے، اللہ جس کی عزت ان کی نہیں ان کے ماں باپ کی عزت قیامت کے میدان میں کرے، کیا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں کہ اس کی عزت اللہ کی زمین پر کرے؟ ایک بہت قریب زمانے کے عالم دین حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی نور اللہ مرکزہ جو مدینہ منورہ کے اندر آرام کر رہے ہیں جنت البقیع میں، ان کے بیٹے اس وقت مدینہ شریف میں موجود ہیں حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حافظ قرآن کا مقام تو دیکھو، اللہ کی اور اس کی قدر و منزلت دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ انتقال کے بعد چونکہ بقیع غرقت جنت البقیع میں بلکہ سعودی کے سارے قبرستانوں میں سسٹم یہ ہے کچھ عرصے کے بعد پھر کسی اور کو اس میں دفن کیا جاتا ہے، ایک زمانہ گزرتا ہے اسی قبر میں کسی اور کو، پھر زمانہ گزرتا ہے اس قبر میں کسی اور کو۔ اس لیے مفتی سعید صاحب پالنپوری محدث کبیر نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے کہ وہ جو ہمارے سسٹم ہے قبر کے اوپر قدمہ لگانے کا، نام لگا دینے کا، پھر اس کے بعد اس میں کوئی دفن نہیں ہوگا، سسٹم بند کرو۔ اگر ایسا کر دیا گیا تو قبرستان کی زمینیں ناکافی ہو جائے گی۔ اس کے بہت سارے فوائد بھی لکھے حضرت نے۔ پھر تو کیا کر رہا تھا، جنت البقیع میں ان کو سلا دیا گیا۔ چند سال کے بعد جب قبر کھودی گئی تو حضرت اسی حال میں، اسی کفن،
اور اسی پوزیشن اور اسی حیت کے اندر آرام کر رہے ہیں. 1 2 3 4 مرتبہ متعدد مرتبہ جب بھی قدم کھودی گئی تو حضرت اسی طرح آرام فرما رہے ہیں. حکومت نے فیصلہ کر دیا اور وہاں کے نگراں کو بتا دیا کہ آئندہ صبح قیامت تک اس قبر کو نہ کھودا جائے. ان کے بیٹے حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے پوچھا گیا اور یہ واقعہ حضرت حلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہی بیان کیا گیا. مدینہ منورہ مسجد نبوی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. آپ کے بیٹے سے پوچھا گیا کہ آپ کے والد محترم کا کون سا ایسا عمل تھا؟ تو کہ عمل تو زندگی میں بہت تھے. ایک عمل بطور خاص یہ تھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی حافظ قرآن کے ساتھ پیر لمبے کر کے آپ نے بیٹھے ہیں. یہ حافظ قرآن کی عظمت نہیں، یہ اس کی عزت نہیں، یہ اللہ کے وہ مقدس کلام کی عظمت ہے، مقدس کتاب کی عظمت ہے جو اللہ نے ان کے سینے کے اندر محفوظ کر دیا ہے. اللہ کی کتاب، اللہ بڑے ہیں، اللہ کی کتاب بڑی ہے. اللہ سچے ہیں، اللہ کی کتاب سچی ہے. یہ تو دنیا کے ایجوکیشن نے اور دنیا کے یعنی نظام نے اور دنیاوی تعلیم نے ایسا غلبہ ہمارے اوپر کر دیا اور ایسا کنٹرول کر دیا اور ایسا مرعوب کر دیا کہ آج ماں باپ سوچتے ہیں سب کچھ بتاؤ، حافظ قرآن نہ بتاؤ. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ میرا بیٹا دنیاوی تعلیم میں بھی آگے ہو اور اس کے سینے میں اللہ کا قرآن محفوظ ہو. مہاراج قابل مبارکباد ہے وہ ماں اور باپ جن کی گودوں میں اللہ کے قرآن کے محافظ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اس لیے حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرکزہ ہمارے استاد تھے. حضرت مولانا زین العابدین صاحب اعظمی حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ کے شاگردوں میں تھے. اور فن اسماء الرجال یعنی صحابہ کے سن پیدائش اور سن وفات نو کے زبان پر تھے. ان کو کب پیدا ہوئے کب انتقال ہوا، ایک ایک صحابی کے حالات بڑے ماہر تھے فن اسماء الرجال میں. وہ فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسا سہل کر دیا جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے زبور کو آسان کر دیا تھا. گھر کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک بچی حافظ قرآن. ان کے آج بھی سسٹم یہ ہے پہلے حافظ بنائیں گے پھر اسکول شروع کروائیں گے. 3-4 سال میں 2 سال میں حافظ قرآن بنا دیا اس کے بعد اسکول شروع کرواتے ہیں. مہاراج ہم مبارکباد دیتے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اسکول کے ساتھ ایک زمانہ تھا لوگ سوچتے تھے کہ اسکول کے ساتھ کیسے حافظ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا کئی ایسے حافظ قرآن کو ہم پیش کر سکتے ہیں. چشمدید گواہ ہیں ہم کہ وہ حافظ قرآن بننے سے پہلے ان کا دماغ کمزور تھا، دماغ کی میموری اور پاور اس کا کمزور تھا. جہاں قرآن پڑھنا اور یاد کرنا شروع کیا اپنی اسکول کے اندر وہ کوئی دانت کا ڈاکٹر بنا، کوئی MBBS بنا. اب ایک ہمارا ایک بھتیجا MD بن رہا ہے. تو یہ آپ کے جام نگر کے اندر 3 بتی کی مسجد میں پچھلے اور اس سے پچھلے رمضان میں اللہ کا قرآن سنایا. آج ہی ایگزام دینے کے لیے گیا ہے. دعا کر اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو کامیابی نصیب فرمائے. یہ تو اللہ کی مقدس کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو دی ہے. اس کا ایک حق یہ ہے ایمان لانا اور دوسرا حق ہے تلاوت قرآن. ہمارے حافظ اسحاق صاحب نور اللہ مرکزہ ایک مرتبہ ان کی سوالیں ان کی زندگی پر ہمارے ایک دوست نے مفتی امتیاز راجکوٹی جو مدرسہ فیض القرآن میں پڑھاتے ہیں کتاب لکھ رہے ہیں حافظ اسحاق صاحب کی زندگی سوالے پر. وہ بتا رہے تھے حضرت کی زندگی کے کچھ واقعات. تو پہلے کا صاحب کرامت تھے. صاحب کرامت فجر کی اذان سے پہلے وہ پرانے مدرسے کے مطبخ میں آگ لگی. دوڑتے ہوئے ہم یہاں آئے تو کیا کہنے لگے تکبیر کرو اللہ اکبر کرتے رہو 2-4 ڈول پانی ڈال دو آگ بجھ جائے گی. صبح فجر کے وقت اور فجر سے پہلے تہجد میں تلاوت قرآن کا معمول تھا حضرت کا. یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہ پیچھے والوں کے خلوص کی برکتیں ہیں. یہ اللہ کے سامنے رونا اور دھونا، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا، اللہ کو منانا، یہ پیچھے والوں کی قربانیاں. خود حافظ صاحب کی زبان مبارک سے ہم نے سنا کہ آپ کیا کھانا کھاتے ہیں. ہم نے تو اس حال میں پڑھا ہے کہ سوکھی روٹی پانی
पानी में भिगो कर हमने अपने दिन काटे हैं। सूखी रोटी आप अगर रोटी में भी आगे पीस हो जाए तो दाल में शोर मचा देता है। सूखी रोटी खा करके इनकी बुनियादों में इखलास था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो दिन दिखाया, मदरसा तो अपनी जगह, इनकी ब्रांच बनी, इनकी शाख बनी, इसको के तलबा यहाँ पढ़ रहे हैं। बहरहाल अल्लाह की किताब को सीने से लगाओ, अल्लाह की किताब से मोहब्बत करो। जब मरेंगे, दुनिया छोड़ेंगे, जायदाद छूटेगी, घर बार छूटेगा, बीवी बच्चे छूटेंगे, माँ बाप छूटेंगे, शहर बस्ती कलिया छोड़कर जाएंगे। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब सारी दुनिया साथ छोड़ेगी, अल्लाह का कुरान उसी वक्त तुम्हारे कफन के साथ, तुम्हारी कब्र में, तुम्हारी हशर में और यहाँ तक कि जन्नत में पहुंचा कर तुम्हारा साथ छोड़ेगा। ये अल्लाह का कुरान, सब साथ छोड़ेंगे, ये साथ देना शुरू करेगा। आपने किसी बहुत बड़े आलिम के दिन से बादशाह में एक तकरीर में आपने भी सुना होगा, अल्लाह के रास्ते में एक बहुत बड़ी उम्र के साथ चले, हमने अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया। सारे काम अल्लाह के कुरान की तिलावत से बनेंगे। जिंदगी की सही राह अगर मुतय्यन हो सकती है और मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं तो अल्लाह के कुरान के जरिए से ही पहुंच सकते हैं। जाकर अल्लाह के रास्ते में निकले। फजीलत सुनी कि जो सूरह मुल्क पढ़ेगा अल्लाह उसकी कब्र को नूर से मुनव्वर कर देंगे, रोशनी हो जाएगी, अज़ाब कब्र से महफूज हो जाएगा। जिस दिन सुना उसी दिन अमल करना शुरू किया। चंद सालों के बाद मजलिस के अंदर साथियों को कहने लगा, मैं दावे से कह सकता हूँ कि मुझे कब्र में अज़ाब नहीं होगा। किसी ने कहा ऐसा दावा तेरा कैसे सही हो सकता है? तो कहा मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह मुल्क अज़ाब कब्र से हिफाजत का सामान है। जिस दिन से सुना है आज तक नागा नहीं किया और मौत तक अल्लाह से हिदायत की दुआ की है। मुझे यकीन है मेरी बात में आगे पीछे हो सकता है, 19-20 हो सकता है, ये बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली है। गुफ्तरे अब्दुल्लाह हुआ, गुफ्तरे अल्लाह हुआ, अजबरगु में अब्दुल्लाह हुआ। वो जो कहते हैं अपनी तरफ से नहीं कहते, इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, मेरे आका की जुबान होती है, बात अल्लाह की होती है। जुबान रसूलुल्लाह की, बात अल्लाह की होती है। मेरे आका की जुबान से ये फरमान मुझ तक पहुंचा है, जो सूरह मुल्क को पाबंदी के साथ पढ़ता रहेगा, तिलावत करता रहेगा, इसी हाल में दुनिया से जाएगा, अज़ाब कब्र से महफूज हो जाएगा। मुझे यकीन है नबी की बात में शक और की गुंजाइश नहीं है। सदाकत वाली बात, सच्चाई वाली बात मेरे आका की है। मैं कब्र में सुनाया जाऊंगा, सूरह मुल्क अज़ाब कब्र से मुझे बचा देगी। इसलिए पहली बात तो ये है, उन बच्चों से, इनसे रिक्वेस्ट है, इनसे गुजारिश है कि इस कुरान को असली में न बनाए, आज के जलसे के लिए न बनाए, इसको दिल और जान से लगाए। रात में नवाफिल में सारी दुनिया सो रही हो, सारी दुनिया सो रही हो, सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए हो, उस वक्त जमीन और आसमान के खालिक और मालिक अल्लाह का दरवाजा खुलता है। और याद रखना, हदीस पाक में मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा आवाज उस पढ़ने वाले कारी की है जो अच्छी आवाज में अल्लाह का कुरान पढ़ता है। अल्लाह सबसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। अल्लाह की किताब, अल्लाह की जात से निकली किताब, और सुबह क़यामत तक अल्लाह ने इसकी हिफाजत का वादा लिया है। सिर्फ कुरान के नकोश, कुरान के अल्फाज नहीं, उलमा ने लिखा है कुरान की हिफाजत, कुरान के नकोश की हिफाजत, कुरान के मानी की हिफाजत, कुरान के मतालिब की हिफाजत, कुरान की फसाहत, बलागत, कुरान के एक एक जुज़ को अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए महफूज कर लिया है। इसलिए आपने हिंदुस्तान की तारीख में सुना होगा, जब इस मुल्क के अंदर अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो अंग्रेजों ने दो काम किए थे। एक तो काम ये किया था कि उलमा को शहीद किया, हजारों की तादाद में उलमा शहीद हुए। दूसरा काम ये किया था, आखिरी बात दुआ करा देता हूँ, दूसरा काम ये किया था, हजारों कुरान करीम के नुस्खों को, कुरान करीम को दरिया के अंदर उन्होंने गिरो दिया था। क्यों? जिस दिन ये किताब इनकी जिंदगी के अंदर आ गई, ये जिल्लत से इज्जत की तरफ, फर्श से अर्श की तरफ भी पहुंच जाएंगे। इसीलिए सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, इन आपके सामने पढ़ी। निदाता फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामन व यदउ
به آخرین. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے بعض قوموں کو اللہ عزت دیتا ہے، اور اگر قوم نے اس کتاب کی عظمت قدر نہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت میں پہنچا دیتے ہیں. میرے بزرگوں، دنیا کے اندر اللہ کی وہ تعلیم اور کتابیں بھی ہیں، موجود ہیں. تورات موجود ہے یہودیوں کے پاس، انجیل عیسائیوں کے پاس موجود ہے. علامہ سید عبد المجید ندیم نور اللہ مرکزہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ دنیا میں اللہ کی اور کتابیں تو موجود ہیں لیکن محفوظ نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہے، موجود ہے، حفاظت نہیں ہے اس کی. تورات کو بدل دیا گیا، انجیل کو بدل دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کتابوں کو ان کی قوموں نے ان کی حفاظت کی، اور اللہ کی کتاب قوموں کی حفاظت کرتی ہے. اللہ کی کتاب کی وجہ سے ہماری حفاظت ہے. لہذا ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں. ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو صبح کے وقت میں یہ معمول بنائیں، خود بھی اپنا معمول بنائیں. ایک بہت بڑا المیہ، بہت بڑی شکایت، بہت بڑی فریاد اور بہت بڑی غم کی اور دکھ کی بات یہ ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب نازلہ قرآن پڑھ لیتا ہے تو ماں باپ 100 200 500 1000 روپے اور ایک کپڑے کی جوڑی استاد کو ہدیہ دے دیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں میرا کام بن گیا. اس کے بعد بچہ کتاب اور قرآن بند کر کے رکھ دیتا ہے. ہم نے قرآن اس لیے سکھایا تھا، اس لیے پڑھایا تھا کہ بیٹا اپنی زندگی میں بھی تلاوت کرتے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو قرآن پڑھتا رہے گا، میری قبر آخرت کے اندر جنت کا باغ بنتی رہے گی. اس لیے پڑھایا تھا. لیکن آج کیا ہوتا ہے، ماں باپ نے قرآن پڑھا دیا، پھر بھولے سے، خاص کر حافظ قرآن کے لیے تو ان کے ماں باپ سے میں گزارش کروں گا اپنے بچوں کو پابند بنائے کہ بیٹا میری آخرت کی کامیابی اور میدان قیامت میں تاج اور میدان قیامت میں میرے اعجاز کا چھوڑا اور کپڑا میرا اللہ مجھے وسیع پہنائے گا جب اس کتاب کی تو حفاظت کرے گا، تلاوت کرتا رہے گا، بار بار اس کو تاکید کرتے رہیں گے. انشاءاللہ ہمارے بچہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا والا بنے گا، دنیا کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، آخرت میں اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ، اللہ اپنی رضا کا ذریعہ بنائیں گے. پھر سے میں مبارکباد مدرسے کے اساتذہ، کتنے استاد ہیں؟ 2 استاد ہیں ماشاءاللہ. آپ یقین مانیں ماں باپ سے زیادہ فکر مند اگر کوئی ہے تو استاد ہے. جب بچہ بیمار ہوتا ہے نا، باپ کو ضرور فکر ہوتی ہے، ماں کو ضرور فکر ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کا استاد، اس کے استاد فکر کرتے ہیں. بار بار بچے سے پوچھتے ہیں کہ آج فلاں بچہ کیوں نہیں آیا. جب کہتے ہیں بیمار ہے تو وہ استاد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں. کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے کبھی سنا کہ کسی اسکول کے ٹیچر نے، کسی اسکول کے میم نے، پڑھانے والی عورت یا مرد نے کسی طالب علم کی غیر حاضری پر یہ کہا کہ میں اوپر والے سے، اللہ سے، ایشور سے میں دعا کر کے اس کو اچھا ہو جائے؟ نہیں. ایک استاد ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ بیمار ہوتا ہے اللہ کے سامنے یہ روتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے اس بچے کو صحیح اور تندرست کر دے تاکہ جلدی سے حافظ قرآن بن جائے. ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے. کہ آپ کو کیا بتاؤں، ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم اپنے کام کاج کی چھٹی کر دیتے ہیں. ایک استاد جب بیمار ہوتا ہے تو بیماری کے حال میں بھی دوا کھا کر کے وہ فوراً اپنی گدی، اپنی مجلس پر آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں میرے بچوں کا سبق چھوٹ نہ جائے. ایسے قدر کر، ہماری ذمہ داری ہے ہم ان اساتذہ کی قدر کریں. یقین مانیں 10,000 15,000 اگر تنخواہ میں پڑھاتے ہیں ہم کوئی اس کا احسان نہیں کر سکتے. اللہ کی کتاب کو پڑھاتے ہیں، اللہ کے قرآن کو پڑھاتے ہیں. ایک ایک حرف پر جس پر 10 نیکی جس کو ملتی ہو، ایسے اللہ کی کتاب پڑھاتے ہو جس کا دیکھنا ثواب، جس کا سننا ثواب، جس کا پڑھنا ثواب، جس کی تفسیر کرنا ثواب، ان کے معنی اور مطالب کو بیان کرنا ثواب. کائنات میں اللہ کی دھرتی زمین پر ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہو. صرف اور صرف اللہ کا قرآن ہے جس کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے. کہ استاد ہمارے بچوں کے پیچھے محنت کرتے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو. ان کی ضرورتیں گاہے بگاہے پوچھتے رہو کہ کچھ ضرورت تو نہیں ہے. ہمارے 500 روپے سے ان کا کام نہیں بنے گا، لیکن ان کا سینہ چوڑا ہو جائے گا، ان کا دل خوش ہو جائے گا. جب ایک عالم دن کا دل خوش ہوتا ہے، آسمانوں پر اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مفتی حماد صاحب خان پوری دامت برکاتہ عالیہ نے یہ جملہ لکھا ہے. صحابہ کی جماعت کے سامنے میرے آقا فرماتے ہیں، میرے صحابہ تمہارے اندر تمہارے
ہماری جماعت میں بھی سب سے بہتر افضل اعلیٰ بلند والا وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا. اس کے حضرت علی سے فرمایا کہ حضرت علی قرآن سیکھ اور سکھا بڑھ اور بڑا. اس حال میں اگر تو دنیا سے چلا گیا، اس حال میں اگر دنیا سے چلا گیا، قرآن سیکھتے سکھاتے پڑھتے پڑھاتے چلا گیا، تیری قبر کی زیارت کے لیے آسمان سے ایسے فرشتے آئیں گے جیسے انسان اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں، تیری قبر پر ایسے فرشتے آئیں گے. اس لیے جب حافظ قرآن قبر میں رکھا جاتا ہے تو زمین یہ کہتی ہے اللہ کے قرآن کو لے کر آیا ہے. زمین پر اللہ نے حافظ قرآن کے جسم کو گلنا اور سڑنا اور کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے. زمین یہ کہتی ہے اللہ میں اس کے جسم کو کیسے گلا دوں، کیسے سڑا دوں، کیسے نیست و نابود کر دوں. اے اللہ اس کے سینے میں تیرا قرآن ہے، یہ تیرا قرآن پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، حفاظت کرتا رہا. اپنے سینے میں تیرا کون لے کر آیا ہے، آج وہ میرے سینے میں میرے پیٹ میں آیا ہے، میں اس کے جسم اور باڈی کو کیسے گلا سڑا سکتا ہوں. یہ قبر کہتی ہے. اس لیے جہاں ان کے بہت سارے فضائل ہیں، مناقب ہے، وہاں بہت ڈرنے کی بات ہے کہ اگر قرآن کا حق ہم سے ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، قرآن کی تلاوت کو ہم نے اگر چھوڑ دیا تو یہی جو حافظ صاحب نے دونوں نے آخری دعا پڑھی اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم آنس وحشتی فی قبری. جب قبر کے اندر کوئی نہیں ہوگا، تنہے تنہا منومن مٹی کے نیچے ہوگا، اس وقت غم گسار انس پیدا کرنے والا اور دل لہلانے والا اگر کوئی ہوگا تو پہلی دعا کا پہلا جملہ یہ اللہم آنس وحشتی فی قبری. اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے میری قبر میں بونس بنا دینا، غمخوار بنا دینا، دل بہلانے والا بنا دینا. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. کہ اللہ اس قرآن کے ذریعے سے مجھ پر رحم کر دے. وَجَعَلُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. کہ اللہ اس کو میرے لیے امام بنا دینا، نور بنا دینا، ہدایت کا ذریعہ بنا دینا. اور کیا وَجَعَلُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اے میرے اللہ اس قرآن کو قیامت کے دن میرے لیے سفارشی بنا دینا. قرآن سے زیادہ اللہ کے سامنے جھگڑنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی. اللہ کا قرآن اللہ سے جھگڑے گا. اے اللہ رات میں بھی پڑھتا رہا، دن میں بھی پڑھتا رہا، نمازوں میں بھی پڑھتا رہا، غیر نماز میں بھی پڑھتا رہا. اے اللہ تیری کتاب کو اپنے سینے سے لگا کر یہ مرا ہے، میں اس کے بارے میں تجھ سے سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما. قرآن سفارش کرے گا. اور آخری بات جنت میں سارے اعمال ختم، نماز ختم، روزہ ختم، حج ختم، زکات ختم، صدقہ ختم، کون سا عمل باقی رہے گا؟ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سب کا فیصلہ ہو جائے گا. اللہ داؤد علیہ السلام سے کہیں گے داؤد زبور کو پڑھو، میری کتاب زبور میں نے تیرے پر اتاری تھی، زبور پڑھو. داؤد علیہ السلام زبور پڑھیں گے. پھر اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے اے میرے حبیب، اے میرے نبی، اے میرے پیارے، اے میرے چہیتے، جو قرآن میں نے آپ پر اتارا تھا اس قرآن کی تلاوت کرو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھیں گے. پھر اللہ خود کہیں گے اب یہ میری کتاب میں خود پڑھ کر تمہیں سناتا ہوں. اللہ قرآن سنائے. ایسی مقدس کتاب ہے، یہ مقدس ایسی کتاب ہے جو جنت میں جانے تک ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گی. جنت میں جانے کے بعد بھی قرآن سنایا جائے گا. اس میں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے موت میت کے لیے اس کتاب کو نہ بنائیں، مرنے کے بعد اس کو نکالیں. یہ تو زندوں کی کتاب تھی، ہم نے اس کو مردوں کی کتاب بنا دیا. بلکہ اب تو سسٹم ایک جماعت کے اندر ایسا ہو گیا کہ سسٹم بنا دیا، مہینے میں اتنے پیسے لے جاؤ، ایک ختم قرآن کر کے بخش دینا. سنا نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. ہمارے محلے میں ایک خاتون ہے، وہ اسٹاک کر کے رکھتی ہے 25-50 قرآن لکھ کر رکھتی ہے. میرے 200 قرآن ہو گئے. وہ آتا ہے کہتے ہیں کہ قرآن بخشوانا ہے، ابھی بخشوانا ہے تو کہ ہاں تو 1000 روپئے، بعد میں بخشوانا ہے تو کہ 500 روپئے، ابھی ایمرجنسی سیوا چاہیے تو کہ 1000 روپئے دو، ابھی بخش دیتے ہو. یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا سنا رہا ہوں، آنکھوں سے دیکھا ہوا. یہ اللہ کی کتاب ہے. اس کا کوئی عوض نہیں، اس کا کوئی بدلہ نہیں، اس کا کوئی ثمن نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کا بدلہ تو اللہ قیامت کے میدان میں اپنی شاید شان عطا کرے گا. اللہ سے دعا ہے آج اس مجلس میں اللہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے ساتھ آنے والے ہمارے ساتھیوں کے لیے اللہ کی رضا کا ذریعہ بنا دے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. حافظ قرآن کے سینے کو اللہ تعالیٰ اپنے
اپنے علوم قرآن کے لیے اللہ منتخب اور پسندیدہ بنا دے، اللہ پسند فرما دے، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو خود ترقیات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صاحب کی طرف سے حافظ ہونے والے طلباء کو 100 روپیے اور ایک حافظ حسین صاحب کی طرف سے 200 روپیے دونوں حافظ قرآن کو اور ایک 300 روپیے مجموعی رقم ملی ہے۔ اور جناب حاجی یوسف عبدالمجید ناخلا کی طرف سے حافظ ہونے والے دونوں طلباء کو 250 روپیے بطور ہدیہ پیش ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جان و مال میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ آخر میں اپنے مہمان خصوصی حضرت مولانا عبدالمتین صاحب اور ان کے تمام رفقا کا دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہماری ایک آواز پر اپنی مصروفیات کو مؤخر کر کے لبیک کہا اور مجلس کو رونق اور تازگی بخشی اور ہمارے پرمردہ دلوں کو جھنجھوڑ دیا۔ امید کرتا ہوں حضرت کی تشریف آوری پر ہم نے دیان جام نگر کے لیے بڑے خیر کا باعث بنے گی انشاءاللہ تعالی۔ نیز تمام اہل جام نگر کا بھی ایک دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے مجلس میں شرکت فرما کر طلباء کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ نیز ان تمام اہل خیر کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے جلسہ کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکنہ جدوجہد مالی جسمانی اعتبار سے جہاں تک بل پڑا سب کچھ کیا۔ شکریہ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ ایک گزارش استاد محترم سے یہ کروں گا، ایک سسٹم یہ بناؤ نئے سال سے، جو بچے زیادہ حاضری دیں ان کو کچھ نہ کچھ انعام دیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے بچوں کا شوق ذوق بڑھتا ہے اور باقاعدہ حفظ قرآن میں حاضری بہت ضروری ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے ایک دن اگر غیر حاضری ہوتی ہے تو اس کی 8 دن کی برکتیں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے حضرت مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرکزہ استادوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے، یہ میری بات ہم علماء کی جماعت کے لیے بھی گزارش کروں گا، اپنی ذات کے لیے بھی یوں فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ استاد یہ سوچتے ہیں کہ میں تو 5 منٹ لے گیا کیا دے گا، لیکن یہ 5 منٹ نہیں ہے، اگر اس کے پاس پڑھنے والے 30 بچے ہیں تو 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ 5 منٹ سب کا تم نے برباد کر دیا، ایک کا نہیں کیا ہے، تمہارا ایک کا برباد نہیں ہوا، ضائع نہیں ہوا، اس کے بھی 5 منٹ گئے، اس کے بھی گئے، ہر طالب علم کے 5 منٹ آپ نے ختم کر دیے۔ لہٰذا جیسے استاد کے لیے ہے ماشاءاللہ عام رواج یہ ہے، الحمدللہ عام ترتیب یہ ہے، شوق ذوق کے استاد صاحب تو آ جاتے ہیں، ہم والی پیرنٹس جو ہیں معمولی بہانے سے بچوں کی چھٹیاں کر دیتے ہیں، بلکہ اپنے ویراول کے اندر 2 بڑے مدرسے چلتے ہیں، اس کے جلسے میں روح اسلام کے جلسے میں گئے تو ایک چھوٹی سی بچی کی کارگزاری سنی ہوئی، سال میں ایک بھی غیر حاضری نہیں، ایک بھی نہیں۔ ان کے بعد میں پھر مائک پر بتایا مولانا ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ میری بچی کے اوپر اتنا زیادہ بخار تھا کہ اس کو ہمت نہیں تھی کہ گھر سے باہر نکلے۔ جب مدرسے کا وقت آیا تو باپ کو یہ کہنے لگی ابا ذرا مجھے اٹھا کر مدرسے لے جاؤ، حالانکہ ان کو بوتل رکھ رہا تھا، کہا تھوڑی دیر کے لیے یہ بوتل نکال دو، صرف مدرسے پہنچاؤ، 5 منٹ بیٹھ کر استاد کے سامنے میں واپس آ جاؤ گے۔ آج تک میری غیر حاضری نہیں ہوئی، مجھے پسند نہیں ہے کہ ایک دن میں میرا سبق چھوٹ جائے۔ کیسے ایسے لوگ ہیں، اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور میں استاد محترم سے گزارش کروں گا نئے سال سے آپ حاضری رجسٹر آپ کے یہاں ضرور ہے، لیکن جب سالانہ آپ کا جلسہ ہو تو ان بچوں کو خاص طور پر انعامات دیے جائے۔ ایک اور گزارش درمیان میں کر دوں گا کہ ہم اپنے نبی کو عاشق رسول، ہم اپنے بچوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنائیں۔
بچوں کو ہم پابند کریں، ایک ہفتے میں ایک مہینے میں اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب بچے یہیں سے مکتب سے درود پاک پڑھنے کی تعلیم لیتے رہیں گے، عادت بناتے رہیں گے، بڑے ہو کر انشاءاللہ درود پاک پڑھنے کے عادی بن جائیں گے۔ پھر اس پر انعام دیا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے یہاں ایک بچیوں کا، جیسے یہاں اسکول کی بچے تعلیم لیتے ہیں، ہمارے یہاں اسکول کی بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہے۔ ہم نے یہ کارگزار اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کا شوق اور ذوق ہمارے اندر پیدا ہو، تو ہم نے اعلان کروایا کہ ہم نے اس لیے اعلان کروایا کہ قیامت کے میدان میں بہت دھیان سے سنو، میرے بزرگوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، خاص کر جن کے میری طرح سفید بال آ گئے ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، قیامت کے میدان میں میرا اور آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے کثرت سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا، میرے آقا ہمارا اور ہمارے باپ کا نام لے کر انگیت انسانوں کے مجمع میں اعلان کریں گے، فلاں ابن فلاں کہاں ہے، وہ میرے قریب آ جائے، محمد رسول اللہ میرا نام لے لے، میرے ابا کا نام لے لے اور مجھے قریب بنا لے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے قیامت کے میدان میں؟ لہٰذا ہم اپنے بچوں کو ابھی سے اس کی عادت ڈلوائیں کہ بیٹا آپ اس ہفتے، اس ویک کے اندر، آج یعنی سوموار سے لے کر کے آپ سنیچر اور اتوار تک کتنی مرتبہ درود پاک پڑھیں گے؟ تو الحمدللہ ہم نے جب اعلان کروایا تو بچیاں کوئی 1 لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی 10 لاکھ مرتبہ۔ تو جس بچی نے اتنا زیادہ درود پاک پڑھا تو کبھی تو ہم کو یقین نہیں آتا تھا کہ اتنا تھوڑا ہو سکتا ہے۔ ہم کو شک ہونے لگا کہ شاید انعام کی لالچ میں اتنی زیادہ بتا رہی ہے۔ ان کے والد اور ان کی والدہ کو پوچھا گیا کہ آپ کی بیٹی کہتی ہے اتنے لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا، ایسا ہے؟ تو کہ ہاں، جب سے آپ نے اعلان کیا ہے عشاء کے بعد فرض نماز اور وتر پڑھنے کے بعد وہ آدھا پونا گھنٹہ مصلی پر بیٹھ کر درود پاک پڑھ کے سوتی ہے۔ یہ مسئلہ کس کا معمول بن گیا ہے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ واقعی بچی نے اتنی لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ بہرحال ان بچوں کی 2-3 چیزیں، نمازوں کی پابندی کا کہیں، درود پاک پڑھنے کا کہیں اور قرآن کی تلاوت کا کہیں، یہ 2-4 کام ان بچوں کو ابھی سے عادت ڈلوائیں گے۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہمارے مہربان مشفق اور ہمارے سرپرست سب کچھ حافظ اسحاق صاحب رب اللہ برکتہ پڑھانے سے زیادہ تربیت کرتے تھے، بیٹے سنتوں کی پابندی کرو۔ ہمیں یاد ہے اچھی طرح سے یہ جو معاف کرنا، یہ مسواک پہ بھی عادت پڑی ہے نا، یہ اس زمانے کی عادت ہے۔ یہی ناکابار سے مسواک، یہی بتاتے تھے کہ مسواک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل، دھیان سے سنو، میرے آقا کا عمل، آخری عمل، اللہ کی زمین پر سب سے آخری عمل آپ نے اپنی زندگی میں اگر کوئی کیا ہو تو آپ نے مسواک کا عمل کیا ہے۔ آخری عمل جب آپ مسواک کر چکے اس کے بعد اللہ سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ اب میرے آقا کا آخری عمل زندگی کا کتنا، اس لیے بار بار حدیث پاک میں آتا ہے جب آپ سے مسواک چبایا نہیں جا رہا تھا، امی عائشہ عفیفہ کائنات صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے عائشہ چبایا نہیں جاتا، ماں عائشہ صدیقہ نے مسواک کو نرم کیا، چبایا، نرم کیا، پھر میرے محبوب نے مسواک پانی میں بھگو کر آپ نے بار بار مسواک کیا۔ عائشہ تو یہاں تک فرماتی ہے آپ اتنا مسواک کرتے تھے ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ کہیں اپنے مسوروں کو چھیل نہ ڈالے، اپنے مسوروں کو چھیل نہ ڈالے، اتنا مسواک کرتے تھے۔ تو ان طلبہ عزیز کو ان 2-4 خاص سنتیں جو ہیں، سنتیں ساری خاص ہی ہیں، ان کی ابھی سے عادت ڈلوائیں گے، یہ بچے آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہو جائیں گے، ان کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے، آپ اور ہم سب چلے جائیں گے، بچے اس پر عمل کرتے رہیں گے، ہماری دنیا آخرت سنور جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام گزارشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب سے پہلے مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی ختم قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں نے ہم سے بھی دعا کا کہا، مہمان خصوصی کی طرف سے دونوں اساتذہ کو 500 روپیے بدلے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، يا اول الاولين يا آخر الاخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا كنز الفقراء، يا عز الزعفاء، يا حكيم الرجاء، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا بديع السماوات والارض ويا فاطر السماوات والارض، يا احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد،
اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين انا كنا من الظالمين الہ العالمین اقرار مجرمیں ہیں اے اللہ ہمارے گناہ پر تیری زمین گواہ ہے ہمارے جسم کا روح گواہ ہے رات میں بھی ہم نے گناہ کیے دین کو بھی نہیں چھوڑا جان کر کے اے اللہ ارادوں کے ساتھ بغیر ارادوں کے گناہ ہو چکے ہیں اے اللہ تیرے فرشتوں نے ہماری غلط زندگی کو اے اللہ محفوظ کر لیا ہے اے اللہ یہ تو آپ کی ستانی کا پردہ ہے کہ آپ نے ہماری غلط زندگی کو چھپا کر عزت کے ساتھ چلایا عزت کے ساتھ جلایا عزت کے ساتھ کھلایا عزت کے ساتھ پلایا میرے مولا اگر آپ کی ستانی کا پردہ اٹھ جائے ہماری غلط زندگی سب کے سامنے آیا ہو جائے اے زندگی کو چھپانے والے موت اور موت کے بعد کی زندگی سے بچا لینا ہماری غلط زندگی کو معاف کر دینا اے اللہ قرآن کریم آپ کو بہت پسند ہے آپ کی کتاب ہے آپ کی ذات سے نکلی ہوئی کتاب ہے اے اللہ آپ قرآن سے بہت محبت کرتے ہیں اے اللہ آپ کے حبیب کا یہ فرمان پہنچا ہے سب سے زیادہ آپ توجہ سے کوئی بات سنتے ہیں تو آپ کے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں میرے مولا اس قرآن کریم کا ختم ہوا اے اللہ امت کے یہ دونوں حالوں نے اپنے سینے میں تیری کتاب کو محفوظ کیا ہے اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے اے اللہ ان کے سینے کو تادم حیات حفاظت قرآن کے لیے پسند فرما لے حفاظت قرآن کے لیے قبول فرما لے اے اللہ جو انعامات کے وعدے تیرے حبیب کی زبان سے ہم تک پہنچے ہیں اللہ ان کے ماں باپ کو نصیب فرما ان کے خاندان والوں کو نصیب فرما اللہ ان کی نسلوں میں حافظ قرآن پیدا فرما عالم باعمل پیدا فرما دین کے داعی اور شیدائی پیدا فرما اے اللہ کروڑوں رحمتیں ہمارے استاد محترم کے قبر مبارک پر نازل فرما ان کے قبر کو نور سے منور فرما جنت کا باغ بنا اعلی علم میں جگہ نصیب فرما یا اللہ ان کے صاحبزادے بیمار چل رہے شفا کامل عاجل دائمہ نصیب فرما اللہ امت کے تمام تر روحانی جسمانی بیماروں کو خصوصاً کینسر کے مرض میں کئی تیرے بندے بندیاں مبتلا ہے اللہ تیرے فیصلے پر راضی ہے ہمیں شکایت کا کوئی حق نہیں ہے اللہ ہم ہماری کمزوری تیرے سامنے رکھتے ہیں یا اللہ امت کے تمام بیماروں کو کامل شفا نصیب فرما مقدین کو قرضوں سے چھٹکارا نصیب فرما بیٹیوں کو رہائی عطا فرما غلط کیسوں میں پھنسے عزت بری فرما گھروں سے مفقود واپسی کی شکلیں پیدا فرما اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کی عزت حیات آدمی کی حفاظت فرما اللہ ہمارے بچوں کو اچھی صحبت اچھی اخلاق اور عقائد صحیحہ نصیب فرما غلط صحبت یا اللہ غلط عقائد اور بری دوستوں سے ہماری اولاد کی حفاظت فرما یا اللہ جب ہماری اولاد شادی کے موڑ کو پہنچے نیک اور صالح جوڑ نصیب فرما نیک اور صالح رشتے عطا فرما یا اللہ مدارس مکاتب خانقاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ تیرے اے اللہ کمزور بندے ہیں یا اللہ اسکول کے بچوں کے لیے اے اللہ ایک درسگاہ قائم کی ہے یا اللہ صرفہ ایک درسگاہ تھی یا اللہ آپ ہی سے پروان چڑھا سکتے ہیں آپ ہی ترقی دے سکتے ہیں اللہ دین دگنی رات چگنی اللہ انہیں ترقیات سے مالا مال فرما اللہ ہم سب کو اپنے اپنے کام میں اخلاص نصیب فرما تیری رضا اے اللہ مطلوب اور مقصود ہو اللہ ہم سب کو نصیب فرما اے اللہ آج تک کی ضرورت آپ ہی نے پوری کی ہے آئندہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں ہماری دنیا آخرت کے تمام تر ضروریات کو اپنے خزانہ علم سے پورا فرما اللہ اس مسجد کے جتنے قبرستان ہیں جتنے دل بندے بندیاں سو رہی ہے اللہ سب کی بال مغفرت فرما سب کی بال مغفرت فرما جنت الفردوس کا مقام نصیب فرما اے اللہ آج تک آپ سے مانگ کر ہم محروم نہیں ہوئے ہیں آئندہ آپ ہمیں محروم کریں گے نہیں اللہ آپ کو بڑی شان والے ہیں اللہ اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے تو اپنی شایع نشان نصیب فرما دے یا اللہ ہر خیر عطا فرما ہر شخص کی حفاظت فرما تمام امور میں انجام کو خیر فرما اے اللہ جب آپ کی ملاقات کا دن ہو اے اللہ جب آپ کی ملاقات کا دن ہو اللہ آپ ہم سے راضی ہو چکے ہو ہمارے آقا اپنے روزے میں ہم سے خوش ہو چکے ہو کسی کا حق ہم پر باقی نہ ہو اے اللہ آپ نے اپنے کرم اپنے فضل سے ہمیں حرم مکہ مدینہ بلایا ہو اے اللہ وہاں کی موت ہم سب کو نصیب فرما وہاں کی موت ہم سب کو نصیب فرما وہاں کی موت ہم سب کو نصیب فرما اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا لکھا سنا متمنی ہے متوقع ہے یا کہنا چاہ رہے تھے نہیں کہہ سکے ہیں اللہ دلوں کا حال آپ جانتے ہیں دلوں کے راز اور دل آپ جانتے ہیں سب کی جانی سمجھنا کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما
فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل اپنے کرم پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں کہ اللہ تکمیل ہجرت قرآن کی صدقے اور اس کی برکت کے صدقے طفیل میں اللہ ہماری دعا کو قبول فرما, منظور فرما, مقبول فرما. اور صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ